ابو حنیفہ عن عون عن ابیہ عن عبد اللہ انہ کان صاحب حسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت کان صاحب عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت کان صاحب رداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت کان صاحب الراحلۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت کان صاحب سواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحب المیدات وصاحب النعلین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو والہانہ محبت کا اور عشق کا انداز تھا۔ کان صاحب حسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک والے مشہور تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز مصلی مبارک کے سنبھالنے کی خدمت آپ کی ذمہ تھی۔ کان صاحب حسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک کو سنبھالنے والے تھے، رسول اللہ کے مصلی والے تھے۔ اور ایک روایت میں کان صاحب عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارک کو سنبھالنے کی خدمت آپ کی ذمہ تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارک والے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے وفی روایت کان صاحب الراحلۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری پر کجاوا باندھنے کی خدمت آپ کی ذمہ تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کان صاحب سواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک والے تھے، مسواک شریف والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ وصاحب المیدات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن کے ساتھ وضو فرماتے تھے اس برتن کو سنبھالنے کی خدمت آپ کی ذمہ تھی۔ وصاحب النعلین، صاحب نعلین تھے، سرکار کے نعلین شریفین کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی تھی، یہ خدمت آپ کے ذمہ تھی۔ وفی روایت کان صاحب الراحلۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری پر سرکار کے لیے کجاوا باندھنے کی خدمت یہ پوری کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک آپ کی اس خدمت سے محبت اور عشق کو بیان کرتی ہے۔ روا ابو حنیفہ عن ابن مسعود قال ما کذبت منذ اسلمت الا کذبۃ واحدۃ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ما کذبت منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام محاسبہ اعمال کس طرح کرتے تھے، ان کی اپنے اعمال پر کتنی گہری نظر تھی کہ میں جب سے اسلام لا چکا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکا ہوں، میں نے تب سے جھوٹ نہیں بولا۔ الا کذبۃ واحدۃ، مگر صرف ایک مرتبہ۔ اور وہ کتنا پیارا واقعہ ہے، یہ آپ سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کنت ارحل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کے لیے سواری پر کجاوا باندھتا تھا، سرکار کی مبارک سواری پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فرما ہونے کے لیے، سرکار کے تشریف رکھنے کے لیے میں کجاوا باندھتا تھا، میری یہ ذمہ داری تھی، میں یہ خدمت پوری کرتا تھا۔ فأتى رحال من الطائف، طائف سے ایک کجاوا باندھنے والے آدمی آئے، ایک شخص طائف سے آئے، وہ بھی کجاوا باندھتے تھے۔ فسالنی ای الراحلۃ احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ جو طائف سے آئے تھے وہ بھی کجاوا باندھتے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، یہ کجاوا کئی قسموں کا باندھا جاتا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا ای الراحلۃ احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو کجاوا باندھنے کا انداز ہے، یہ جو مختلف انداز ہے، ان میں سے کون سا زیادہ محبوب ہے، سرکار کو کون سا پسند ہے؟ فقلت الطائفیۃ المکیہ، ایک انداز تھا طائفیہ مکیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ سرکار کو الطائفیہ، فقلت الطائفیۃ المکیہ، سرکار کو الطائفیہ مکیہ جو انداز ہے وہ کجاوا باندھنے کا وہ پسند ہے۔
حالانکہ وکان یکرہھا سرکار اسے ناپسند فرماتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس آدمی کو کہا کہ سرکار کو الطائفیہ مکیہ وہ کجاوا باندھنے کا انداز پسند ہے، حالانکہ وکان یکرہھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو وہ انداز ناپسند تھا. فلما اوتي بها قال من رحل لنا. اب وہ جو صاحب باہر سے آئے تھے اس خدمت کو پورا کرنے کے لیے، انہوں نے جب طائفی انداز میں وہ کجاوا باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، جب وہ سواری لائی گئی، قال من رحل لنا، سرکار نے ہمارے لیے یہ کجاوا کس نے باندھا ہے؟ من رحل لنا هذه قالوا رحالک. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو طائف سے آئے ہیں نا، طائف سے وہ جو شخص آئے اس نے آج سواری پر کجاوا باندھا ہے. قال مروا ابن ام عبد فلیرحل لنا، سرکار میں عبداللہ ابن مسعود کو کہو کہ وہ یہ خدمت پوری کرے، ہمارے لیے سواری پر کجاوا وہ باندھے. فعیدت الی الراحلۃ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ سواری وہ کجاوا پھر میرے پاس لایا گیا. اور ایک روایت میں وفی روایت قال عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیء برجل من اہل الطائف قال فجاءني الطائفی فقال ای الراحلۃ احب الیہ قلت الطائفیۃ المکیہ فخرج فقال من صاحب هذه الراحلہ قیل الطائفی قال لا حاجۃ لنا بها. دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طائف سے ایک بندہ آیا کجاوا باندھنے کے لیے. آپ فرماتے ہیں وہ طائفی میرے پاس آیا، اس نے کہا ای الراحلۃ احب الیہ، سرکار کو کجاوا باندھنے کا کون سا انداز پسند ہے؟ قلت الطائفیۃ المکیہ، میں نے کہا طائفیہ مکیہ یہ انداز پسند ہے، حالانکہ سرکار اسے پسند نہیں فرماتے تھے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ طائفی میرے پاس آیا، اس نے آ کر جب پوچھا نا تو میں نے کہا کہ طائفیہ مکیہ پسند ہے. بخارا جب وہ نکلا فقال من صاحب هذه الراحلہ، جب اسے کجاوا باندھا سرکار تشریف لائے، سرکار نے میں یہ کجاوا کس نے باندھا ہے؟ قیل الطائفی، کہا گیا وہی طائف والا آدمی طائفی جو ہے اس نے باندھا ہے. قال لا حاجۃ لنا بها، سرکار میں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. رواه ابو حنیفہ عن الہیثم عن الشعبی عن مسروق عن عبد اللہ قال ما كذبت منذ اسلمت الا واحدۃ. ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ روایات کے مختلف انداز ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر ایک مرتبہ. كنت ارحل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کے لیے سواری پر کجاوا باندھتا تھا. فاتى رحال من الطائف فقال ای الراحلۃ احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طائف سے ایک شخص کجاوا باندھنے والا وہ آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ سرکار کو کجاوا باندھنے کا کون سا انداز پسند ہے؟ میں نے کہا طائفیہ مکیہ. قال وکان یکرہھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حالانکہ سرکار اس انداز کو ناپسند فرماتے تھے. فلما رحل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار کے لیے سواری کو پیش کیا گیا کجاوا باندھ کر، اوتیا بها قال من رحل لنا هذه الراحلہ، سرکار میں ہمارے لیے کجاوا کس نے باندھا ہے؟ قال رحالک الذی اوتیت به من الطائف، اسی نے، وہ طائف کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسی شخص نے آج کجاوا باندھا جو طائف سے آیا ہے. فقال رد الراحلۃ لابن مسعود، سرکار میں سواری کو عبداللہ ابن مسعود کی طرف لوٹاؤ، میرے لیے کجاوا وہ باندھا گیا.